ریاست فلوریڈا کی پہچان اورلینڈو کے 5 اسٹار ہوٹل کے ویل فرنشڈ روم کی گلاس وال کے سامنے کھڑی وہ وہاں کی روشن صبح کا نظارہ کر رہی تھی۔ دھوپ نکلی ہوئی تھی اور ہوٹل کے آس پاس موجود ہریالی براہ راست پڑ رہی تھی۔ سامنے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹی سی جھیل بھی نظر آ رہی تھی جو صبح کی چکاچوند روشنی میں آئینے کے مانند چمک رہی تھی۔ کناروں پر آگاہ سبزہ اور بیلوں کا عکس پانی میں دور سے ہی دکھ رہا تھا۔ اس نے لمبی گردنوں والے کئی پرندوں کو جھیل کے اوپر منڈلاتے دیکھا۔ بلند گھاس اور سروٹوں میں گھری صبح کی سنہری روشنی میں سنہری لگتی جھیل کا منظر اتنا دلکش لگ رہا تھا کہ وہ مسحور ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ نیو یارک کے 2.25 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد رات 10 بجے وہ سب اورلینڈو ایئرپورٹ پر اترے تھے۔ ڈائریکٹر واجد علی اور فلم کی پوری ٹیم کے علاوہ آہل کا اپنا ذاتی عملہ بھی ساتھ تھا، جن میں کچھ لوگ تو ایک دن پہلے ہی اورلینڈو پہنچ گئے تھے اور پھر ان کے استقبال کے لیے دنیا کی سب سے خوشنما اور دلکش ایئرپورٹ یعنی اورلینڈو ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ ہوٹل میں انہیں جو کمرہ الاٹ کیا گیا تھا وہ 11ویں منزل پر واقع تھا۔ کافی کشادہ اور خوبصورت کمرہ تھا۔ دیواریں پوری کی پوری شیشے کی بنی ہوئی تھیں جن پر ریشمی پردے لٹک رہے تھے۔ جدید دروازے بھی شیشے کا تھا۔ واجد علی نے اس کے شایان شان کا کافی مہنگے اور خوبصورت ہوٹل کا انتخاب کیا تھا، جبکہ فلم کی باقی ٹیم کے لوگوں کو اس نے اپنے عزیز دوست کے فارم ہاؤس پر ٹھہرایا تھا جو یہاں سے 20 منٹ کی مسافت پر تھا۔ ان کا وہ دوست پچھلے 18 سالوں سے اورلینڈو میں مقیم تھا اور اس کا شمار یہاں کے لانڈ لینڈ میں ہوتا تھا۔ بڑے کھلے دل کا انسان تھا واجد علی کی اپنی ٹیم سمیت آمد کا سن پر اپنے عملے کو لے کر ایئرپورٹ پہنچ گیا تھا۔ باقی لوگوں کو اس نے اپنے دوست کے ہمراہ روانہ کر دیا تھا، مگر آہل کے مزاج کے پیش نظر اس کے لیے معذرت کر لی تھی، کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا وہ مفت کی مہمان نوازی کی بجائے ہوٹل میں رہنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ بہرحال ان کے لیے تسلی بخش بات یہ تھی کہ فلم کی ٹیم کی رہائشی اخراجات سے ان کی جان چھوٹ گئی تھی۔ اب انہیں جتنے دن یہاں رہنا تھا ان کے دوست عثمان فاروقی نے ہی اس کی ساری ٹیم کی مہمان نوازی کرنی تھی سوائے آہل کے۔ رات جب وہ اس کے ہمراہ ہوٹل پہنچی تھی تو اتنی تھکی ہوئی تھی کہ روم میں پہنچتے ہی نرم گرم بستر پر ڈھہ گئی تھی اور پھر فوراً نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ آہل نے اسے ڈنر کے لیے جگانا چاہا مگر وہ نہیں اٹھی تھی۔ بے سد بے خبر نیند کے خمارے میں گم ہوئی تھی۔ پھر صبح سویرے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس کے سحر خیزی کی عادت تھی، چاہے اذان کی آواز سنائی دیتی یا نہیں، چاہے رات کو جلدی سوتی یا نہیں، صبح اس کی آنکھ اپنے مقرر وقت پر ہی کھلتی۔ آنکھ کھلنے پر پہلا خیال اس کا آیا جس کے طفیل وہ یہاں موجود تھی۔ سامنے ہی سنگل صوفے پر بمشکل خود کو ایڈجسٹ کیے وہ بغیر کمبل کے سو رہا تھا۔ روم میں شاید ایک ہی کمبل تھا جو وہ لے کر سو گئی تھی۔ ہلکی سی ٹھنڈ کا احساس پھیلا ہوا تھا۔ وہ اتنی سخت دل بھی نہیں تھی جو اس کے بے آرام ہونے کا احساس نہ کرتی۔ آہستگی سے بستر سے اتری اور اپنا کمبل اٹھا کر اس پر ڈالا، پھر کچھ سوچ کر اسے پکار بیٹھی تھی۔ وہ نیند میں کیا پکار سنتا بھلا؟ تبھی فاطمہ کو جھجکتے ہوئے اسے شانے سے ہلا کے جگانا پڑا تھا۔ وہ جاگا تو نیند سے بھری آنکھوں میں حیرت لیے اسے دیکھنے لگا تھا۔ فاطمہ نے اسے بیڈ پر جا کر سونے کو کہا اور خود واش روم میں وضو کرنے کے لیے چلی گئی تھی۔ 5 منٹ بعد وضو کر کے جب وہ روم میں آئی تو دیکھا بیڈ پر کمبل اوڑھے وہ پرسکون سو رہا تھا۔ مطمئن ہوتے ہوئے نماز کے لیے نیت باندھی تو کنفیوز ہو گئی تھی کہ قبلے کا تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تذبذب میں مبتلا کچھ دیر سوچتی رہی تھی کہ آیا اسے جگا کر پوچھے یا نہیں۔ آخرکار اندازے سے ایک ضابط منتخب کر کے اس نے نماز ادا کی تھی۔ نماز کے بعد اسے صوفے پر جا کر لیٹ گئی تھی جس پر پہلے وہ سویا ہوا تھا۔ پھر 9:30 بجے آہل نے اسے ناشتے کے لیے جگایا تھا۔ ناشتہ اس نے روم میں ہی آرڈر کیا تھا۔ اس کا انداز لیا دیا سا تھا، نہ پہلے والی محبت و توجہ بھرا تھا اور نہ کچھ عرصہ پہلے والی بے نیازی یا لا تعلقی لیے ہوئے۔ ناشتے کے بعد وہ سامنے والی وال سے پردہ کھسکا کر نظارے کرنے کھڑی ہو گئی۔ سامنے نظر آتے قدرتی نظارے کو دیکھنے میں وہ مگن تھی جب اپنے عقب میں آہل کی آواز سن کر پلٹی۔ اپنے اونچے لمبے قد اور شہزادوں جیسی وجاہت و خوبرو کی باعث بلیک پینٹ کوٹ میں وہ بہت ڈیشنگ، بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ جو ستائشی تاثر اس کے چہرے پر ابھرنے لگا تھا اسے فوراً چھپا لیا اور سنجیدہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں شوٹنگ پر جا رہا ہوں، 3-4 گھنٹے لگیں گے، تب تک تم یہاں اکیلی رہ لو گی نا؟ بازو پر بندھی رسٹ واچ پہ ٹائم دیکھتا وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ کیا مطلب میں اتنی دیر یہاں ہوٹل میں اکیلی رہوں گی؟ وہ گھبرا گئی تھی۔ کسی بھی انجان جگہ پر اکیلے رہنے کا تصور بھی اس کے لیے اب سہانے روح تھا۔ ایکچولی شوٹنگ جنگل میں ہے، وہ یہاں سے زیادہ دور نہیں لیکن جنگل ہے نا، تمہاری سیفٹی کے خیال سے کہہ رہا ہوں۔ میرے آنے تک تم آرام سے رہ سکتی ہو یہاں، بٹ اگر اکیلے نہیں رہنا چاہتی ہو تو کوئی بات نہیں، پھر میرے ساتھ چلو۔ اس نے لسانیت سے کہا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے چینج کرنے کی غرض سے سوٹ کی طرف بڑھی اور اپنا ڈریس لے کر واش روم میں چلے گئی، جبکہ وہ اپنے فون پر آنے والی ڈائریکٹر واجد علی کی کال کی طرف متوجہ ہوا۔
کچھ دیر بعد وہ ریڈ اسٹائلش فراک پاجامے میں ملبوس واش روم سے باہر آئی۔ فراک کے گھیرے پر رنگ برنگے دھاگوں اور شیشوں کا نفیس کام کیا گیا تھا۔ ریڈ کلر کا چوڑی دار پاجامہ اور ملٹی کلرز میں دوپٹہ تھا۔ کندھے پر ایک سائڈ سے دوپٹہ لیے کھلے ریشم والوں کے ساتھ سرخ لباس میں وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ آہل جو اسی زاویے پر کھڑا تھا ہنوز سیل فون پر متوجہ تھا، چونک گیا بلکہ ٹھٹکا اور میسمرائز ہو گیا۔ اپنے اندر بلا کا سحر سموئے ہوئے وہ ایک جیتی جاگتی قیامت تھی۔ اس کا حسن اتنا فسوں خیز تھا کہ وہ جو اسے بے نیاز برتنے لگا تھا، اس پل جیسے ساری بے نیازی ہوا ہو گئی تھی۔ حسن کی تابنا کی آگے ٹھہر نہیں پائی، نگاہ اس کے چہرے کی جکڑ لینے والی ملائمت اور سحر انگیز میں اٹک گئی تھی۔ دوسری طرف وہ اس کی محویت پر یہ خلط سرخ پڑتی چلی گئی تھی۔ رگوں پہ میں عجیب سی سنسنی پھیلنے لگی۔ لمحہ بھر کو پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر جھیپ کر فوراً جھکا لی تھی۔ اس کی نظروں کا اٹھانا اور پھر ٹھہر جانا محسوس کر کے فاطمہ عبدالرحمن کے رخسار گلابی ہو کر دہکنے لگے تھے۔ آئل تو جیسے ان لمحوں کی گرفت میں جکڑ گیا تھا۔ شرم و حیا اور گریس کا ایسا خوبصورت کمبینیشن شاید ہی پہلے اس کی نظروں سے گزرا ہو، اس لیے وہ اپنی نظروں اور قدموں پر اختیار کھو بیٹھا۔ اس سے پہلے وہ اس کے قریب جاتا جو چند فٹ کے فاصلے پر شرمائی گھبرائی سی رخ موڑے کھڑے اپنی بالیں سلجھا رہی تھی اور کوئی گستاخی سرزد ہو جاتی، اس سے معین وہ سنبھلا، سرعت سے اپنی بے اختیاری کیفیت کو کنٹرول کیا۔ آئینے میں نظر آتے اس کے چہرے پر شرم و حجاب کے رنگوں نے اسے چونکایا ہی نہیں بلکہ حیران بھی کیا تھا، کیونکہ آج سے پہلے اپنی چاہت سے لبریز نگاہوں کے جواب میں ہمیشہ اس کے چہرے پر ناگواری و بیزاری ہی دیکھی، مگر اب اچانک وہ اس سے شرمانے کیسے لگی، یہ سوال اسے حیران ہونے کے ساتھ ساتھ کنفیوز بھی کر رہا تھا۔ اس نے دھیان سے اور قدرے گہرائی سے اس کے تاثرات کا عذر و سور و ناجائز لیا۔ واقعی اس کے چہرے پر ناگواری کے بجائے شرم و حیا کے انوکھے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ سرشاری و طمانینت کے ساتھ چھیپ لیا ہوا انداز تھا اس کا۔ یہ بدلاؤ کب آیا اس میں؟ اس نے خاموشی سے اس بات پر غور کیا، کیا وہ اپنے اور اس رشتے کو قبول کر چکی تھی؟ اس خیال نے ایک لمحے کے لیے اسے سرشار کیا، مگر جلد ہی اس خیال کو اس نے جھٹک بھی دیا، کیونکہ اب وہ خوش گمانی میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ کیا پتہ یہ صرف وقتی کیفیت ہو، اس کے دل میں اس کے لیے گنجائش پیدا ہو ہی نہ ہو، اس کی محبت سے بڑے ہوئے ہاتھ کو پھر نفرت جھٹک دے۔ تذلیل کے اسی خوف نے اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک دیا۔ اس کی طرف سے اپنا رخ موڑ کر اسے اگنور کرتے ہوئے سیل فون پر خود کو مصروف ظاہر کرنے لگا، جبکہ دھیان بنا دیکھے بھی اس کی طرف ہی لگا ہوا تھا جو اپنے بال باندھ رہی تھی۔ آپ تیار ہیں تو چلیں؟ جب وہ تیار ہو چکی تھی تو ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے اس نے پوچھا، لہجہ رکھائی اور سردرمی لیے ہوئے تھا، جس کو محسوس کر کے فاطمہ کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ چپ چاپ اس کی تقلید میں وہ ہوٹل سے باہر آ گئی، جہاں ایک شخص گاڑی لیے ان کا منتظر کھڑا تھا، جو کہ شاید ڈرائیور تھا۔ شکل سے ایشیائی لگ رہا تھا۔ انتہائی مؤدبانہ انداز میں پہلے نے سلام کیا، پھر ان کے لیے گاڑی کے پچھلے ڈور کھولے۔ سارے راستے ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ اپنے سیل فون پر مصروف رہا، کبھی کبھی ایک نظر ونڈو سے باہر کے مناظر پر بھی ڈال لیتا تھا۔ اس کی بے نیازی پر دھکتے ہوئے دل اور اسپاٹ چہرے کے ساتھ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد گاڑی سڑک کنارے رک گئی تھی، جس کے ایک طرف جھیل اور دوسری طرف بڑا جنگل نظر آ رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ نیچے اتر آئی تھی اور دلچسپی سے وہاں بکھری ہریالی دیکھنے لگی۔ پہلے والی اداسی ایک دم سے ختم ہو گئی تھی۔ قدرتی مناظر سے ہمیشہ سے اتنا اٹریکٹ کرتے تھے کہ وہ ساری چیزیں اپنے ذہن سے جھٹک کر ان میں کھو جاتی تھی۔ اب بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے تک کسی لا تعلق اور روکھے انداز پر اداس ہو رہی تھی، خوبصورت جھیل اس کے ارد گرد بکھرا سب دیکھ کر خوش ہو گئی۔ آرلینڈو ایک شہر کے بجائے ایک وسیع و ہموار کنویس لگ رہا تھا، وسیع علاقے میں پھیلا خوش نظر خاموش شہر، جھیلوں، جنگلوں، مگرمچھوں کا شہر جس پر سینکڑوں جھیلوں کی نیلاہٹ، جنگلوں کی خوبصورت ہریالی اور خوابناک سے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ بڑی پرسکون اور قدرتی نظاروں سے مالا مال جگہ تھی۔ وہ مسحور سی نظاروں کی خوبصورتی کو دیکھ رہی تھی۔ ماحول کی خوبصورتی نے جیسے اسے جکڑ لیا تھا۔ جنگل کے قریب واقع ایک جھیل کے کنارے ان کا سیٹ لگا ہوا تھا۔ فلم کی پوری ٹیم، جن میں 20 سے 25 لوگ شامل تھے، وہاں موجود تھی۔ 3 عورتوں کے علاوہ باقی سب مرد تھے۔ عورتوں میں ایک فلم کی ہیروئن رباب الوی تھی، دوسری میک اپ آرٹسٹ کی اسسٹنٹ روبی، اور ایک کوریوگرافر شہناز تھی جو کہ پکی عمر کی عورت تھی۔ آہل کی وجہ سے پوری ٹیم اسے میم میم کہہ کر خصوصی اہمیت دے رہے تھے۔ رباب الوی کو دیکھ کر اس کا موڈ نہ صرف آف ہوا بلکہ دل بھی بوجھل ہو گیا۔ اگرچہ وہ خاصی خوش اخلاقی سے ملنے کے لیے اس کے پاس آئی، مگر فاطمہ نے جواباً کسی خوش اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ کرتی بھی کیسے؟ یہ عورت تو اس کے شوہر کے ساتھ افیئر چلا رہی تھی، اسے اپنی طرف مائل کر کے اس سے دور کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ کھڑی جب وہ کوئی سین ڈسکس کر رہی تھی
تو کچھ فاصلے پر کھڑی فاطمہ کا دل چاہ رہا تھا کہ اس عورت کو اٹھا کر جھیل میں پھینک دے یا یہاں سے کسی طرح غائب کر دے۔ وہ اپنے اندر شدید قسم کی جلن محسوس کر رہی تھی۔ ان دونوں پر ایک سخت قسم کی گھوری ڈال کر وہ جلے بھنے انداز میں ان سے فاصلے پر جھیل کے بالکل کنارے جا کھڑی ہوئی۔ ابھی اسے کھڑے ہوئے 5 منٹ ہوئے کہ اس کی ٹیم کا ایک کم عمر لڑکا اس کے پاس آیا اور آہل کا پیغام دیا۔ میم، سر کہہ رہے جھیل میں خطرناک قسم کے مگرمچھ پائے جاتے ہیں، اس لیے آپ کنارے سے ذرا ہٹ کر کھڑی ہو کیونکہ ہر تھوڑی دیر بعد وہ جھیل سے باہر آتے ہیں۔ وہ لڑکا اس کا حکم سنا کر چلا گیا مگر فاطمہ کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس کا حکم ماننے کا، اس لیے وہ اپنی جگہ جمی کھڑی رہی اور پانی میں غور سے دیکھتی رہی کہ آیا کوئی مگرمچھ نظر آتا ہے یا نہیں۔ جھیل کا پانی نیلا نہیں تھا بلکہ نچڑی ہوئی سبز رنگت کا حامل پانی تھا، جیسے پورے جنگل کا رس نچوڑ کر پانی میں ڈال دیا گیا۔ اسی لمحے پانی میں زور سے چھپاک کی آواز سنائی دی۔ وہ چونک پڑی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر پانی میں دیکھنے لگی جہاں گول گول دائروں کے شکل میں پانی حرکت کر رہا تھا۔ وہ خوف زدہ ہوئے بنا مگرمچھ دیکھنے کی خواہش میں جھیل کے قریب کھڑی پانی پر نگاہیں جمائے کسی ٹھہرے ہوئے فطری منظر کی مانند حسین و دلکش اور سحر انگیز لگ رہی تھی۔ رباب الوی کے ساتھ شاٹ دینے کے لیے ریہرسل کرتے آہل کا دھیان مسلسل اسی طرف تھا کیونکہ وہ تو سیٹ سے کافی فاصلے پر اور جھیل کے بالکل قریب کھڑی تھی جہاں مگرمچھوں اور سانپوں کے ہونے کا امکان تھا۔ دوسرا قریبی اورلینڈو کا بہت بڑا اور گھنا جنگل تھا جہاں خطرناک درندوں اور درجنوں اقسام کے سانپوں کا بسیرا تھا۔ اگرچہ اس طرح کے خطرے سے نمٹنے کے لیے وہ اورلینڈو کے کچھ مقامی فائٹرز کو ساتھ لائے تھے جو ان گھنے جنگلوں میں بسنے والے درندوں کی جان کے لیے بنا اس سے اپنے طریقے سے نمٹتے۔ ان جنگلوں کے دلدلوں اور جا بجا پھیلے جھونڑوں میں بھی مگرمچھ رہتے تھے۔ ان میں کئی تو انسانوں پر اٹیک بھی کر دیتے تھے۔ وہ آرلینڈو پر باہر آ چکا تھا سو یہاں کے بارے میں مکمل نالج رکھتا تھا۔ فاطمہ کی طرف سے اسے بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ ضدی لڑکی سے منع کرنے کے باوجود بھی جھیل کے کنارے بڑے مزے سے ایک پتھر پر بیٹھی تھی۔ ٹیم کے اتنے مردوں کی وجہ سے وہ اسے اپنے پاس بھی نہیں رکھ پا رہا تھا جو خواتین ٹیم میں تھی وہ جو کہ شوبز سے وابستہ تھی سو بڑے آرام سے ان کے درمیان گھوم پھر رہی تھی۔ جبکہ فاطمہ کے نیچر کو وہ اچھے سے جانتا تھا۔ وہ ایک شرم و حیا رکھنے والی لڑکی تھی، اتنے مردوں میں کمفرٹیبل فیل نہ کرتی، اسی وجہ سے ہی تو وہ ان کے سیٹ کے قریب بھی نہ بھٹکی، دور دور ہی رہی۔ ریہرسل کی وجہ سے وہ خود بھی اس کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے میک اپ آرٹسٹ کی اسسٹنٹ روبی کو بلایا۔ مسز روبی، میری مسز کے پاس چلی جائیں، انہیں کہیں کہ وہ گاڑی میں جا کر بیٹھ جائیں اور دروازے بھی لاک کر لیں اور شیشوں میں سے باہر کا نظارہ کریں۔ اوکے سر۔ وہ سر ہلاتی چلی گئی۔ وہ وہیں کھڑا دیکھتا رہا کہ آیا اس بار بات مانتی ہے یا پھر ضد دکھاتی ہے۔ جھیل کنارے ایک پتھر پہ بیٹھی فاطمہ تک جب اس کا پیغام پہنچا تو وہ جو ماحول اور اس کی خوبصورتی کو پوری طرح سے انجوائے کر رہی تھی جھنجھلا اٹھی۔ کیوں؟ کس لیے گاڑی میں جا کر بیٹھوں؟ اس نے بگڑے تیور کے ساتھ پوچھا۔ دل میں یہی خیال آیا کہ رباب الوی کے ساتھ بےہودہ سینز کرنے ہوں گے، اس لیے چاہتا ہوگا کہ میں یہاں موجود نہ رہوں، اس نے بدگمان ہو کر سوچا تھا۔ اس کے تیور دیکھ کر روبی گھبرائی، پھر آسانیت سے کہنے لگی، میم یہ جگہ سیف نہیں ہے، آپ باقی ٹیم سے کچھ فاصلے پر بیٹھی ہیں، ساتھ ہی جنگل ہے جہاں خطرناک درندے پائے جاتے ہیں، اور اس جھیل جس کے آپ بالکل قریب بیٹھی ہیں اس میں بڑے بڑے مگرمچھ بھی ہیں، پھر جس جگہ آپ بیٹھی ہیں یہ سانپوں کا گڑھ ہے، اس لیے سر کو آپ کی فکر ہو رہی ہے۔ روبی نے ایسے خطرناک قسم کا نقشہ کھینچا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نو فکر۔ وہ بادل نخواستہ گاڑی کی طرف بڑھ گئی جو وہاں سے 10 قدم کی دوری پر روڈ کنارے کھڑی تھی۔ اس کی ہدایت کے مطابق اندر بیٹھ کر ڈور لاک کیا اور ونڈو میں سے بے دلی سے باہر کا نظارہ کرنے لگی، کیونکہ جیسے کھلی فضا میں بیٹھ کر نظارہ کرنے سے مزہ آ رہا تھا ویسے ونڈو سے نظارہ کرنے میں نہیں آ رہا تھا۔ آہل اسے گاڑی میں بیٹھے دیکھا تو مطمئن ہو کر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ جھیل، جنگل اور ارد گرد کی ہریالی پر نظریں دوڑا رہی تھی۔ جنگل سے پرندوں اور پھنکڑیوں کی چہکار سنائی دے رہی تھی۔ وہ دلچسپی سے بار بار جنگل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یک اس میں تجسس پیدا ہونے لگا وہ جنگل کے اندر جا کر جائزہ لے، مگر کیسے؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ کیا اسے جا کر اجازت لے؟ مگر ہو سکتا ہے وہ منع کر دے کیونکہ خود ہی تو کہلوایا ہے کہ جنگل میں خطرہ ہے، پھر کیسے اجازت دے دے گا بھلا؟ وہ تجسس بھری نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک سامنے جھیل سے پانی پیتے ایک طوطے پر نظر پڑی جو شاید جنگل والی سائڈ سے آیا تھا۔ انتہائی گہرے سبز رنگ اور سرخ چونچ والا وہ کافی بڑا اور بےحد خوبصورت طوطا تھا۔ وہ بےحد ایکسائٹڈ ہو گئی، آنکھیں ستائش و مسرت سے چمک اٹھی۔ طوطے اس کی کمزوری تھے۔ تمام پرندوں میں طوطے وہ واحد پرندے تھے جو اسے بچپن سے ہی جنون کی حد تک پسند تھے۔ جب وہ ترکی میں رہتی تھی تب اس کے پاس ڈھیر سارے طوطے ہوا کرتے تھے۔
پاکستان آنے کے بعد بھی اس کا یہ شوق جاری رہا۔ عبدالرحمن علی نے اسے کئی بار طوطے لا کر دیے۔ ایک بار وہ آسٹریلیا سے لائے تھے اور باقی مرتبہ انہوں نے پاکستان کے ہی مختلف شہروں سے منگوا کر دیے۔ ان میں سے کچھ تو طبعی موت مر گئے اور کچھ بلیوں کے ہتھے چڑھے تھے۔ چند سال پہلے وہ اپنے اس شوق سے اس لیے دستبردار ہو گئی تھی جب اسے یہ احساس ہوا کہ پنچھیوں کی قید کرنا گناہ ہے، لیکن اب سامنے موجود طوطے کو دیکھ کر وہ بری طرح مچل گئی، اسے حاصل کرنے کو بے قرار ہو گئی، کیونکہ اورلینڈو کے جنگل کا یہ طوطا بہت ہی خوش رنگ اور پیارا تھا۔ وہ ہر قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتی تھی، اس لیے آہل کی ہدایت کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ گاڑی سے اتر گئی۔ جنگلی گھاس پر بیٹھا وہ بڑا پیارا لگ رہا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ طوطے کی طرف قدم بڑھانے شروع کیے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے قدموں کی آہٹ پا کر اڑ جائے، وہ اسے اڑنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ تبھی بے حد آہستگی اور احتیاط سے اس کے قریب آنے لگی، لیکن پھر بھی گھاس پر پڑے خشک پتوں کی وجہ سے تھوڑا بہت شور پیدا ہو رہا تھا۔ اس کے قریب پہنچ کر پرجوش انداز میں دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا، ہلکا سا جمپ لگا کر تھوڑا آگے جا بیٹھا۔ فاطمہ کو افسوس ہوا مگر اس نے ہمت نہیں ہاری اور پھر سے دھیرے آگے بڑھی۔ مگر عجیب چالاک طوطا تھا، جیسے ہی اس کے قریب پہنچ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھاتی، طوطا جمپ لگا کر آگے کو چلتا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ وہ اڑ نہیں رہا تھا، بلکہ ہلکے ہلکے جمپ لگا رہا تھا۔ اگر وہ جمپ لگانے کے بجائے اڑ جاتا تو فاطمہ لازماً مایوس ہو کر واپس پلٹ جاتی، مگر وہ وہیں موجود رہ کر اس کے شوق کو مزید بھڑکایا۔ وہ بری طرح مچلتی ایکسائٹڈ سی سے پیچھے چل رہی تھی۔ یوں نہیں کرتے کرتے طوطا جنگل میں داخل ہو گیا، وہ بھی بنا ڈرے اس کے پیچھے اس گھنے جنگل میں داخل ہو گئی۔ طوطا ہنوز آگے آگے چلتا جا رہا تھا، وہ بھی سمت کا تعین کیے بغیر اس کے پیچھے کبھی دائیں سے بائیں تو کبھی بائیں سے دائیں چلتی جا رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ طوطا اس سے اپنے پیچھے جنگل میں کافی دور لے آیا۔ ایک درخت کی نچلی ٹہنی پر بیٹھا جب وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا، تب فاطمہ نے دل میں دعا مانگتے سانس روک کر آہستگی سے ہاتھ بڑھایا تھا کہ یا اللہ اب کی بار ہاتھ آ جائے، مگر اس بار طوطا جمپ لگا کر آگے بڑھ جانے کے بجائے پر پھیلاتا اوپر کی طرف اڑتا چلا گیا، جبکہ وہ صدمے سے دیکھتی رہ گئی۔ چند سیکنڈز میں ہی وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ طوطے کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہی اسے بھی ہوش آیا کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ گھنے درخت، پورے جنگل میں چھایا ہوا ہولناک سناٹا، جس میں کبھی کبھی سنائی دیتی جھینگروں اور سانپوں، نہ جانے کن کن جنگلی جانوروں کی آوازیں۔ طوطے کا خیال ذہن سے ہٹا تو جنگل کی خوفناکی کا احساس حواسوں پر غالب آ گیا۔ وہ وحشت بھری نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جنگل بہت بڑا، بہت گھنا تھا، لہٰذا جنگلی جانوروں کے پائے جانے کا امکان تو یقین تھا۔ پھر آہل کی ٹیم ممبر روبی نے بھی تو اسے کہا تھا کہ یہاں خطرناک درندے ہیں۔ اب ایسے میں اگر کس طرف سے کوئی جنگل جانور نکل آئے تو وہ کیا کرے گی؟ آہل اور اس کی ٹیم تک تو شاید اس کی آواز بھی نہ پہنچ پائے، جنگلی جانور تو آسانی سے چیر پھاڑ کر کھا جائے گا۔ اس خیال نے اسے سخت دہشت زدہ کر دیا تھا۔ خوف سے لرزتی وہ واپس کے لیے پلٹ کر بھاگی، مگر یہ بھول گئی کہ جس طوطے کے لیے وہ یہاں تک آئی تھی، وہ طوطا اسے اپنے پیچھے بالکل سیدھے میں چلتا ہوا نہیں لایا تھا۔ جب وہ پیچھے کی طرف بالکل سیدھی ڈائریکشن میں دوڑتی چلی جا رہی تھی، یہی تو غلطی سرزد ہوئی تھی اس سے۔ بنا راستے کا تعین کیے وہ یہاں تک آ گئی اور پھر بنا تعین کیے واپسی کے لیے بھی اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ خوف نے اسے جتنا تیز دوڑوایا تھا وہ دوڑی، مگر جنگل سے باہر آنے کے بجائے اس نے اپنے آپ کو جنگل ہی کے کسی اور حصے میں ہی پایا۔ اب تو اس کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے، خوف سے دل بند ہونے لگا۔ اونچی آواز میں بری طرح روتے ہوئے آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے شدت سے خواہش کی کہ کاش اس وقت وہ شخص اس تک اڑ کر پہنچ جائے، اسے اپنی پناہوں میں لے۔ زار و قطار روتے ہوئے اس کے آنے کی دعا مانگ رہی تھی۔ واپسی کا راستہ ڈھونڈنے کے چکر میں وہ بھٹک کر کہیں سے کہیں پہنچی تھی۔ جس حصے میں وہ اب موجود تھی یہ جنگل کا خاصا گھنا حصہ تھا۔ قدم پر قدم رکاوٹیں اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ زمین پر جنگلی بیلیں اور بار بار اس کے قدموں سے لپٹ جاتی، کئی بار وہ ان میں الجھ کر گری۔ گھنے درختوں کی وجہ سے روشنی کا گزر بھی بہت کم ہو رہا تھا۔ نیم اندھیرے میں قدم اٹھاتی، اونچی آواز میں روتی، ایک سمت بڑھتی چلی جا رہی تھی کہ یکدم ہی زمین نے اس کے پاؤں جکڑ لیے۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے پاؤں نرم زمین پہ دھنستے جا رہے تھے، وہ دلدل تھی۔ اس انکشاف نے اس کے اوزان خطا کر دیے۔ مارے خوف کے اس کا سانس تک رکنے لگا۔ زمین اس کے وجود کو نگلنے کے لیے درپے تھی۔ ایک زندہ قبر کے تصور نے اسے ہوش اڑا دیے۔ وہ جتنی اونچی آواز میں چیخ سکتی تھی چیخ رہی تھی۔ جس شخص کا نام اس نے کبھی زبان پر نہیں آنے دیا،
اس وقت زبان پر صرف اسی کا نام تھا۔ اس زندہ قبر میں وہ کسی بھی قیمت پر نہیں اترنا چاہتی تھی، ہر حال میں خود کو بچانا چاہتی تھی۔ مدد کے لیے ادھر ادھر ہاتھ مارتے اس کے ہاتھ میں ایک موٹی ٹہنی یا موٹی سی رسی آ گئی جو کہ ایک درخت سے لٹک رہی تھی۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کے مستاق اس نے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ جو بھی تھی ٹہنی یا رسی بہت چکنی تھی، بار بار اس کے ہاتھ سے پھسل جاتی، مگر وہ زندگی کو آخری سانس تک جدوجہد کرنا چاہتی تھی، اس کی بھرپور کوشش کر کے اسے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دے رہی تھی۔ پھر اچانک ہی اس پر انکشاف ہوا، جس کو وہ رسی یا ٹہنی سمجھ کر پکڑی ہوئی تھی وہ در حقیقت ایک لمبا سانپ ہے۔ اس حقیقت کا ادراک ہوتے ہی اس کے حلق سے دہشتناک چیخیں برآمد ہونے لگیں اور اس نے سانپ کو چھوڑ دیا۔ سارا چھوٹ گیا تو وہ ہوئی مزید نیچے دھنسنے لگی۔ موت کو بالکل قریب پا کر اس کی آنکھیں اور حلق خوف اور دہشت اور بے بسی سے پھٹ گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ دلدل میں زندہ اتر جاتی، ایک شکنجہ نما رسا فضا میں اڑتا ہوا آیا اور اس کی کمر کے گرد لپیٹ گیا۔ موت کسی زردی چھائے ہوئے چہرے اور خوف و حراس سے پھٹی آنکھوں کے ساتھ اسے زندگی کی نوید دینے والی کی طرف دیکھا۔ وہ ایک نہیں دو تھے، لمبا سا چوغا پہنے وہ کوئی سیاہ فام تھے جو کہ اس کی کمر کے گرد لپٹے رسے کی دونوں سریں اپنے اپنے ہاتھوں میں تھامے سے باہر کی طرف کھینچ رہے تھے اور ساتھ ہی چیخ کر عجیب و غریب زبان میں کچھ کہہ بھی رہے تھے جسے وہ سمجھ تو نہیں پائی، مگر اپنی کمر کے گرد لپٹے رسے کو اس نے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ سیاہ فام تندرمند تھے، سو 10 منٹ کی تھکا دینے والی کوشش کے بعد اسے دلدل سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ زمین پر بیٹھی وہ اپنے بچ جانے پر سختہ زدہ تھی۔ موت کو اتنے قریب سے دیکھنے کے اس بھیانک تجربے نے اس کے اعصاب مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ ان سیاہ فاموں کی طرف دیکھنے کا اسے ہوش بھی نہیں تھا۔ پھر ہوش تب آیا جب دونوں نے اس کے دونوں بازو کو پکڑ کر اور اپنی اپنی طرف کھینچنے لگے، ساتھ ہی وہ اونچی آواز میں ایک دوسرے سے اپنی زبان میں کچھ کہہ رہے تھے۔ ان کے چہروں کے تاثرات اور چلانے سے وہ سمجھ گئی کہ دونوں اس کو لے کر ہی جھگڑ رہے ہیں، لیکن جھگڑ کس لیے رہے تھے یہ بات اسے اس وقت تو سمجھ نہیں آئی، مگر جب ایک سیاہ فام نے اسے مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے کر جس انداز میں اس کو چھوا، فاطمہ کے وجود سے تو گویا جان ہی نکلنے لگی۔ ان دونوں سیاہ فاموں کی آنکھوں میں چھائی ہوس اسے صاف دکھائی دینے لگی۔ ان لوگوں نے انسانیت کے نام پر اسے موت کے منہ سے نہیں نکالا تھا۔ کچھ دیر قبل جو دلدل میں دفن ہونے کی دہشت سے چیخ رہی تھی، وہ اپنی عزت لوٹنے کے خوف سے چیخ رہی تھی۔ وہ دونوں سیاہ فام کسی کھولنے کے مانند ایک دوسرے سے جھپٹ رہے تھے۔ اس کھینچا تانی میں اس کے کپڑے کندھوں اور بازوؤں سے پھٹ چکے تھے، دوپٹہ اور جوتی تو کب کی کہیں گر چکی تھی۔ جنگلی بیلوں، نوکیل ٹہنیوں اور پتھریلی زمین پر ان دونوں کی اٹک پٹک نے اسے بری طرح زخمی کر دیا تھا۔ جب پہلے سیاہ فام نے دوسرے سیاہ فام کو مکہ مار کر اس کی گرفت سے نکال کر اپنی گندی خواہش کی تکمیل کے لیے فاطمہ کو بے دردی سے پتھریلی زمین پر پٹکا تو اس کی نگاہوں میں زمین و آسمان گھوم گئے، جسم کی ہڈیاں تک چٹک گئیں، اسے اپنی بربادی بالکل سامنے نظر آنے لگی۔ بے اختیار اس کے لبوں سے چیخ برآمد ہوئی۔ ان ناپاک وحشیوں کے ہوس کی بھیڑ چڑھنے کے خیال سے وہ حواس کھونے لگی۔ سیاہ فام کی بدبودار قربت سے اس کا دم گھٹنے لگا تھا، اس کی مزاحمت دم توڑ چکی تھی۔ اس سے پہلے گھٹ گھٹ کر نکلتی اس کی سانسیں رکتی، مکہ کھانے والے سیاہ فام نے انتہائی غصے سے دوسرے سیاہ فام کو کھینچ کر اس نے ہٹایا اور اسے گھوسوں اور لاتوں کی زد پر رکھ لیا۔ دوسرا بھی کچھ کم نہیں تھا، وہ دونوں جنگلیوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، جبکہ وہ خوف سے انہیں طاقت دیکھ رہی تھی۔ وہ اس حد تک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی کہ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کی لڑائی کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے بھاگ اٹھے۔ اچانک اس نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا۔ وہ دونوں سیاہ فام لڑتے لڑتے اسی دلدل میں جا گرے جس میں کچھ دیر قبل وہ تھی جہاں سے ان دونوں نے اسے نکالا تھا۔ فاطمہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے قدرت کے اس کھیل کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں سیاہ فام لڑنا بھول کر اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ مار رہے تھے۔ فاطمہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں سر تک دلدل میں دھنس گئے۔ کچھ دیر میں ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ خوف سے سفید چہرہ لیے وہ زمین پر اکڑو بیٹھی تھی۔ دو زندہ انسانوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے زمین پر دفن ہونے کے ہولناک منظر نے اس کے وجود اور حواسوں کو منجمد کر دیا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ ساکت بیٹھی اس بے رحم دلدل کو دیکھتی رہی۔ اگر وہ دلدل ان دونوں کو نہ نگلتی تو وہ وحشی اب تک فاطمہ کو نگل چکے ہوتے۔ اسے وہاں ساکت بیٹھے کافی وقت بیت گیا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے اکڑے ہوئے وجود میں چنبش ہوئی بڑی تھی۔ مشکل سے زمین پر قدم جما کر اس نے اپنے وجود کو سہارا دیا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے ننگے پیر ایک طرف چلنے لگی، کئی بار پیروں میں کانٹنے لگے، اس کی سسکیاں نکلنے لگیں۔ یوں نہیں چلتے چلتے وہ جنگلی بیلوں میں
الجھ کر سخت زمین پر گری تو اپنی بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، جس میں درد کی یورش بڑھتی جا رہی تھی۔ ہاتھوں کے بل نیچے بڑی وہ سسک رہی تھی جب اس کے کانوں نے ایک جانی پہچانی آواز سنی۔ اس نے تڑپ کر اسے اٹھایا، وہ اسے جواب دینا چاہتی تھی، پکارنا چاہتی تھی، مگر آواز اس کے حلق میں ہی اٹک گئی تھی۔ آنکھوں کے آگے آنسو کی چادر تن گئی تھی۔ ادھر ادھر دیکھتا، اسے آوازیں دیتا آہل بھی اسی طرف آ نکلا۔ اگلے ہی لمحے اس کی نظر فاطمہ پر پڑی چکی تھی۔ بجلی کی سی تیزی سے وہ اس کی طرف بڑھا تھا، وہ تڑپ کے اس کے بانوں میں جا سمائی تھی۔ اگلے ہی پل اس سے لپٹی وہ زار و قطع رو رہی تھی، وہ جو اس کے یوں کھو جانے پر پہلے ہی اتنا خاک ہو کر رہ گیا تھا، اس کے اس طرح بکھرنے پر خود بھی بکھر گیا تھا۔ ساکت و جامد پہلی بار وہ فاطمہ کو اتنی شدت سے اپنے گلے لگ کر روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کی ٹیم کے کچھ لوگ بھی اس کے ساتھ تھے، جو کچھ فاصلے پر ان کے پیچھے چپ چاپ کھڑے تھے۔ وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر اسے خود میں بھیجے اس کے سر پر بوسے دے رہا تھا۔ کافی دیر بعد جب اس کے رونے میں کمی آئی اور وہاں کھڑے اس کی ٹیم کے دوسرے مردوں کا خیال آیا تو بے پردگی کے احساس سے وہ کٹنے لگی اور اس کے گلے سے لگی وہ اس کی جیکٹ کے اندر گھسنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ بھی شاید اس کا مسئلہ سمجھ گیا تھا، تبھی رخ موڑ کر قدرے سخت لہجے میں اس نے اپنی ٹیم کے لوگوں کو واپس جانے کا حکم دیا۔ ان کے جاتے ہی اس نے گلے سے لگی فاطمہ کو خود سے الگ کیا اور اپنی جیکٹ اتار کر اس کو پہنا دی۔ اس کا کندھ اور بازو سے برہنہ ہوتا وجود لیدر کی اس لانگ جیکٹ میں مکمل طور پر چھپ گیا تھا۔ وہ چلنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ آہل نے جھک کر دیکھا، اس کے نرم اور نازک سفید پاؤں کاٹنے لگے تھے، زخمی ہو چکے تھے۔ خوبصورت چہرہ خراشوں سے پر تھا، اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس نے انتہائی نرمی و محبت سے اسے اپنے مضبوط توانا بازو میں اٹھا لیا تھا۔ فاطمہ نے چپ چاپ اپنا منہ اس کے کشادہ سینے میں چھپا کر آنکھیں بند کر لیں۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اسے بازو میں اٹھائے گھنے جنگل میں چلتا رہا۔ اس نے تب آنکھیں کھولی جب وہ اسے گاڑی کی بیک سیٹ پر لٹا رہا تھا۔ ہوٹل لے جانے کے بجائے وہ اسے ہاسپٹل لے گیا، جو کہ اورلینڈو کا بہترین اور جدید ہاسپٹل تھا۔ اس کے زخموں پر ڈریسنگ کی گئی، ساتھ ہی پین کلرز بھی دی گئی۔ مرہم پٹی کروانے کے بعد جب وہ اس کے ساتھ واپس ہوٹل آئی تو تھک کر نڈال ہو رہی تھی۔ حالانکہ آہل نے ایک قدم بھی اسے زمین پر نہیں رکھنے دیا، مگر ذہنی طور پر اپنی شدید تھی، وہ بمشکل برداشت کر رہی تھی۔ آہل کے لیے بھی یہ لمحات بڑے گھٹن اور صبر آزما تھے، جب پورے جسم میں اٹھنے والی تکلیف سے بے حال وہ کھانے پینے سے قاصر تھی اور مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس نے زبردستی اس کے منہ میں چند چمچ سوپ کے ڈالے تھے۔ اس کا گلاب کی مانند دکھنے والا چہرہ خراشوں اور زخموں کی وجہ سے کچھ حد تک سوج گیا تھا، جا بجا سرخ و نیل و نشان تھے۔ آہل نے درد کی گولی اسے کھلا دی تھی تو کچھ ہی دیر میں وہ بے خبر سو گئی۔ اس کے سونے کے بعد اس کے پاس بیٹھا وہ خاصی دیر تک گمسم اسے دیکھتا رہا۔ کیسی کایا پلٹی تھی! کل تک اس سے منتفر ہونے والی آج اس کے سینے سے الگ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ جتنی دیر وہ سوئی رہی، اس کے سرہانے بیٹھا وہ اسے دیکھتا رہا۔ فاطمہ کی گمشدگی کی وجہ سے شوٹنگ بیچ میں ہی رہ گئی تھی۔ دوسرے دن بھی اس نے ڈائریکٹر کو شوٹنگ کینسل کرنے کو کہا، کیونکہ فاطمہ نے آنسو بہاتے ہوئے اسے کہا تھا وہ اس کو ہوٹل میں اکیلا چھوڑ کر نہ جائے۔ اس کی حالت کے پیش نظر وہ اسے ساتھ ہی نہیں لے جا سکتا تھا۔ سارا دن وہ اس کے پاس رہا، ایک پل کے لیے بھی روم سے باہر نہیں نکلا۔ فاطمہ کی گمسم کیفیت اور کبھی اچانک رو پڑنا، وہ اضطراب میں مبتلا تھا۔ وہ پوچھتا کیا اسے تکلیف ہو رہی ہے تو نفی میں سر ہلاتے روتے ہوئے اس کی بس ایک ہی رٹ تھی کہ گھر چلے، مگر وہ اس کو اس حالت میں گھر نہیں لے جا سکتا تھا، اوپر سے شوٹنگ بھی انکمپلیٹ تھی۔ اگر وہ ایسے چلا جاتا تو ڈائریکٹر واجد علی کا بہت نقصان ہوتا۔ تبھی وہ نرمی سے اسے منا رہا تھا کہ جب تک اس کے چہرے اور ہاتھوں پیروں کے زخم ٹھیک نہیں ہو جاتے تب تک وہ یہیں رک جاتے ہیں اور وہ اسے بالکل اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بادل نخواستہ وہ مان گئی تھی۔ تیسرے دن وہ چلنے لگی تو وہ اسے اپنے ساتھ ہی شوٹنگ پر لے گیا۔ شوٹنگ اس جگہ پر ہی تھی۔ تمام وقت کچھ فاصلے پر وہ گاڑی میں بیٹھی رہی، مگر اکیلی نہیں، روبی بھی اس کے ساتھ تھی اور گاڑی سے باہر ایک گارڈ بھی اس کی حفاظت کے لیے موجود تھا۔ اگلے دن بھی وہ جنگلوں کے آس پاس شوٹنگ کرتے رہے۔ اس دوران وہ فاطمہ کو لمحہ بہ لمحہ خیال رکھ رہا تھا۔ اسے بھی اس کی توجہ اچھی لگ رہی تھی۔ اس کا خیال رکھنا اسے مسرور کر رہا تھا۔ اس کی پہلی والی اٹینشن پا کر رباب الوی نامی وہم بھی اس کے دل سے نکلتا جا رہا تھا۔ 4 دن لگے تھے شوٹنگ ختم ہونے میں اور ان 4 دن میں وہ بھی مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی تھی۔ 5ویں دن صبح کو فلم کی تمام ٹیم اورلینڈو سے نیو یارک کے لیے روانہ ہو گئی۔ وہاں سے انہوں نے پاکستان کے لیے فلائٹ پکڑنی تھی۔ آہل نے اپنے ذاتی عملے کو بھی روانہ کر دیا تھا۔ اس کی اور فاطمہ کی رات 2 بجے کی سیٹس تھیں۔ وہ دونوں ہوٹل کے روم نمبر 142 میں موجود تھے۔ آہل فون پر گھر والوں سے بات کر رہا تھا، جبکہ وہ روم کے ساتھ چھوٹی سی بالکنی میں کھڑی اورلینڈو کے موسم کا نظارہ کر رہی تھی، جو خوبصورت ہو چکا تھا۔
آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ہوا میں ہلکی ہلکی پھوار تھی۔ آہل اس کے پاس اپنا فون لے کر آیا تھا کہ مام ڈیڈی سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے 15 منٹ تک باری باری ان سے بات کی، پھر فون سے تھما کر بالکنی سے ہٹ آئی۔ 5 منٹ بعد وہ روم میں آئے تو اسے پوچھنے لگا لنچ کے لیے کہیں باہر چلیں۔ دن کے 12:30 بج رہے تھے۔ ایسا خوبصورت موسم میں باہر کہیں جانے کا سن کر وہ دل ہی دل میں ایکسائٹڈ ہو گئی، مگر اس کے سامنے ظاہر کیے بنا تابیداری سے سر ہلاتی تیار ہونے لگی۔ جب وہ تیار ہو کر آئی تو وہ اسے ہمیشہ کی طرح دیکھتا رہ گیا۔ اس نے بلیک پیروں تک آتا شیفون کا لباس پہنا ہوا تھا، گلے پر باریک سنہری تلے کام کا بے حد سٹائلش سا کام تھا۔ دودھیا بازو باریک شیفون میں سے اس کے دمک رہے تھے، جیسے سیاہ رات اچانک مشعلیں جل اٹھی ہو۔ کانوں پر پرل کے ٹاپس پہنے وہ کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ آہل نے آگے بڑھ کر بھرپور استحقاق سے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا، چلے؟ جواب میں اس نے سر ہلایا۔ وہ اسی طرح اس کا ہاتھ تھامے اسے ہوٹل سے باہر لے آیا۔ اس کا انٹرسٹ دیکھ کر مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے وہ ساتھ ساتھ اسے انفارمیشن بھی دیتا جا رہا تھا۔ یہ ڈاؤن ٹاؤن ہے، وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے چند عمارتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتا رہا تھا۔ 2 سیٹوں والی چھوٹی سی گاڑی نہ جانے اس نے کہاں سے لی تھی۔ یہ سوال کئی بار اس کے مائنڈ میں آئے تو پوچھ بیٹھی۔ جواب میں اس نے مسکراتے ہوئے بتایا کہ اس کی اپنی ہے، ایک دوست کے پاس ہوتی ہے۔ جب بھی یہاں آتا ہوں اس پر ہی گھومتا رہتا ہوں۔ اورلینڈو بہت حسین شہر ہے، یوں سمجھو جنگلوں جھیلوں کا شہر، قدرتی مناظر سے مالا مال۔ اگر ہماری آج کی فلائٹ نہ ہوتی تو میں تمہیں پورا اورلینڈو گھماتا، اسپیشلی ڈزنی لینڈ تو دیکھنے کی جگہ ہے۔ تو ہم یہاں مزید نہیں رک سکتے؟ اورلینڈو کی تعریفیں سن کر اس کا اشتیاق بڑھا تو اسے کہہ بیٹھی، کیوں نہیں؟ اگر تم اورلینڈو دیکھنے میں انٹرسٹڈ ہو تو میں سیٹس کینسل کروا دیتا ہوں۔ وہ خوش دلی سے کہہ رہا تھا۔ پھر اسی وقت ہی اس نے کسی کو فون کر کے سیٹس کینسل کرنے کو کہا تھا۔ پورا دن جانے کہاں کہاں وہ اسے گھماتا رہا، ہوٹلوں، ریستورانوں، عجائب گھروں، موسیقی اور اصلی جھیلوں، شراب خانوں، جوا خانوں، سنیما گھروں سے آباد اس اورلینڈو میں وہ شام تک گھومتے رہے۔ آہل اسے مختلف شاپنگ مالز میں لے کر گیا، جہاں اس کے نہ کرنے کے باوجود زبردستی سے شاپنگ کروائی۔ لنچ انہوں نے ایک ریسٹورانٹ میں کیا تھا تو وہ رات تک اسے باہر گھمانا چاہتا تھا، مگر فاطمہ تھک گئی تھی تو وہ واپس ہوٹل چلے آئے۔ اس دوران دونوں کے بیچ خاصی بے تکلفی پیدا ہو چکی تھی۔ واپسی پر اس کا دماغ کچھ الجھا ہوا تھا۔ وجہ تھی ایک شاپنگ مال میں چند سیکنڈز کے لیے نظر آنے والا شناسا چہرہ، جسے بھیڑ کی وجہ سے نہ وہ صحیح طور پر دیکھ پائی تھی اور نہ بھول پا رہی تھی۔ ایک عجیب احساس ہو رہا تھا جسے وہ چہرہ اس کے بہت قریب رہا تھا۔ شاید دل کے کیسا احساس تھا یہ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ تاہم اس پل آہل کی سنگت میں وہ کوئی اور بات نہیں سوچنا چاہتی تھی، اس لیے اس احساس کو خیال سے اس نے ذہن سے جھٹک دیا۔ آئینے کے سامنے کھڑا بال میں برش کرتا آہل آئینے میں اسے دیکھ کر مسکراتا اور پھر بیڈ پر اس کے پاس آ بیٹھا۔ مجھ سے دوستی کرو گی؟ اس نے اپنا ہاتھ اس کے آگے پھیلایا، آنکھوں میں امید اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ فاطمہ جو اس کے قریب آ بیٹھنے پر ذرا سمجھ سی گئی تھی، شرمگین مسکان کے ساتھ اپنا نازک ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ پر رکھ دیا۔ آہل کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ فاطمہ، آج میں اتنا خوش ہوں کہ تمہیں بتا نہیں سکتا۔ آج میرا وہ سپنا پورا ہو گیا ہے جو میں شادی کے بعد بار بار دیکھا کرتا تھا، یعنی تمہارا ہاتھ تھام کر گھومنا، اس خوف کے بغیر کہ تم میرا ہاتھ جھٹک نہیں دو گی۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے بڑی گرم جوشی اور محبت سے بول رہا تھا۔ سرخوشی اور والہانہ پن اس کے ہر انداز سے ظاہر ہو رہا تھا۔ وہ سر جھکائے کچھ نروس سی بیٹھی تھی، اس کا شرمانا اسے مزہ دے رہا تھا۔ ویسے تمہاری شکل میں مغربیت کی جھلک تو ہے، لیکن تمہارا ہر ایک انداز مشرقی ہے۔ وہ اس کے چہرے کی طرف جھکا تو پیچھے تو نہیں ہوئی اور نہ اسے کیا، مگر اپنا سانس ضرور روک لیا، جیسے محسوس کر کے وہ ہنس دیا۔ سانس تو لو یار، میرا رومانس کرنے کا ارادہ نہیں بلکہ میری اوقات نہیں فی الحال، کیونکہ تمہارا حق مہر بھی ادا کرنا ہے، جو کہ تمہاری شرط کے مطابق میری فلم کمائی سے نہیں ہوگا۔ ڈیڈ سے میں نے بات کی ہے، وہ اپنے بزنس میں سے مجھے میرا حصہ دے رہے ہیں، جو کہ کروڑوں میں ہوگا۔ اس سے میں اپنا کوئی بزنس شروع کروں گا اور پھر شاید سال بھر میں تمہارا حق مہر ادا کرنے کے قابل ہو جاؤں۔ آخر کو کوئی معمولی رقم نہیں، پوری 500 کروڑ ہے۔ اتنے پیسے جمع کرنے میں ٹائم تو لگے گا نا، مگر تب تک تم بیوی نہ صحیح دوستی کے فرائض تو ادا کر سکتی ہو نا۔ وہ چھیڑنے کے انداز میں بولا، مجھے حق مہر نہیں چاہیے، میں نے آپ کو معاف کیا۔ ویسے بھی عورت کا زیادہ حق مہر طلب کرنا مکروہ ہے۔
وہ سر جھکائے بہت آہستہ سے بولی، ریلی؟ تم نے اپنا حق پہر معاف کیا؟ آہل نے حیرانی سے تصدیق چاہی۔ جواباً اس نے سر ہلایا۔ وہ کچھ دیر غور سے اسے دیکھتا رہا، اس کے نروس انداز کو انجوائے کرتا رہا۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ پورا ہفتہ جو ہم یہاں گزاریں گے اورلینڈو میں، اس کو ہم اپنا ہنی مون ٹرپ تصور کر سکتے ہیں؟ اس نے اپنی پرکشش آنکھیں فاطمہ عبد الرحمن کے حسین چہرے پر جماتے ہوئے پوچھا۔ جواباً وہ کنفیوز ہونے لگی تھی۔ اس کا چہرہ حیا سے مزید سرخ ہو کر دہکنے لگا تھا۔ زندگی جیسے تمام تر دلکشی کے ساتھ بہانے کھولے سے اپنی آغوش میں سمیٹنے کے لیے منتظر تھی۔ وہ مجسم سوال تھا۔ اس نے کچھ کہنے بنا اپنا سر اس کے شانے پر رکھ دیا۔ چاہت بھری مخمور نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے آہل کے دل میں دور دور تک محبت پھول کھل گئے تھے۔ شہزادی کا طمطراق اور تمکنت رکھنے والی اس لڑکی پر اس کا دل بری طرح آیا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں کو بڑی عقیدت سے چوم رہا تھا۔ ہمیں ہمیشہ وہی ملتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ میرے لیے اللہ نے جب اس شخص کا ہی ساتھ لکھا ہے تو میں اس کو ٹھکرا کر کیوں اللہ کی ناشکری کروں؟ اس نے اگر میرے لیے شخص کو چنا ہے تو یقیناً یہ انسان میرے لیے بہتر ہوگا۔ پھر میں کیوں اپنے فرائض سے پہلو تہی کر کے اللہ اور اس کے بندوں کی نافرمان کہلاؤں؟ آج میں دل سے اقرار کرتی ہوں اس شخص کا ساتھ اور اس کی محبت مجھے قبول ہے۔ اپنے لیے اس کی والہانہ اور شدید محبت کا اقرار سنتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی، اللہ تعالیٰ محبتوں کو کبھی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ دل کے بالکل قریب موجود اس لڑکی کو اس نے کتنی شدت سے چاہا تھا جو اسے مل تو گئی تھی مگر وہ پا کر بھی اسے نہیں پا سکا تھا۔ کتنی حسرت تھی اس کے دل میں اترنے کی، اسے چھونے کی، اسے پانے کی۔ آج یہ ساری حسرتیں کسی خواب کی تعبیر کی صورت میں اسے مل رہی تھیں۔ وارفتگی اور بے خودی سے تکتے ہوئے اس نے کیسے قیمتی متاعوں کو فاطمہ کی طرح اسے بازوئے میں سمیٹا تھا۔ اورلینڈو کی یہ حسین شام ان کے بیچ نزدیکیاں لے آئی تھیں۔